گزشتہ سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ گندی فلمیں دیکھنے کا عادی ہوں، پہلے روز دیکھتا تھا، اب ہفتے میں ایک بار ایسا ہو رہا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ بات بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بعض دفعہ نئے لوگ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ آدمی اس میں غور نہیں کرتا، غور کرنے سے اس کو اس بات کا جواب اپنے من سے ہی مل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیزیں اختیاری ہیں، یعنی بندہ ان کو اختیار کر سکتا ہے، بندے کی طاقت میں، تو جو چیزیں اختیاری ہیں انہیں اختیار کا استعمال کر کے خود ہی چھوڑنا ہوگا، اور جو چیزیں غیر اختیاری ہیں تو غیر اختیاری کا بندہ مکلف نہیں، اس لیے اللہ سوال نہیں فرمایا۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، اس کو حضرت نے الیم فی السم فرمایا۔ تو اردو میں کہتے ہیں دریا بکوزہ، ایک پورا دریا ہے ایک گلاس میں آ گیا ہے، تو اس کو اتنا بڑا علم قرار دیا ہے حضرت نے سالکین کے واسطے۔ سب مسئلوں کا اسی میں حل ہے۔ آپ 10 دفعے پوچھو تو یہی جواب ہے، آپ 10 مسئلوں میں پریشانی کے لیے پوچھو تو یہی جواب ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ایک دریا بکوزہ علم ہے، بہت بھاری علم ہے۔ جو چیزیں اختیار میں ہیں ان کو اختیار کرنا ہی اس کا حل ہے اور کوئی دوسرا حل نہیں۔ جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں آپ اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر پہلی نظر ہے کہ آدمی راستہ چل رہا ہے، اسے کوئی بورڈ دیکھنا ہے، کوئی جگہ ڈھونڈنا ہے، کوئی بس تلاش کرنی ہے، کوئی آٹو والے سے بات کرنا ہے، تو کچھ تو اس کو کام رہتا ہے راستے میں، اس کام کی وجہ سے یا نہیں تو کم از کم اپنے آگے راستہ دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنی پڑے گی، بند تو نہیں کر سکتا، اور بالکل نیچے بھی نہیں رکھ سکتا، تو چلے گا کیسے؟ سامنے دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی غیر اختیاری ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت میں وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اچانک سامنے کوئی نامحرم آ جائے، کوئی عورت آ جائے، کوئی تصویر آ جائے جس کے دیکھنے کا قصد و ارادہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم راستہ دیکھنا چاہ رہے تھے، راستے میں وہ نظر آ گیا۔ تو یہ نظر نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، مطلب پہلی دفعہ دیکھنا معاف نہیں ہے، دکھ جانا معاف ہے، کیونکہ دکھ جانا آپ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے دکھ جانا۔ تو دکھ جانا غیر اختیاری چیز ہے، دکھ گئی کوئی عورت یا کوئی تصویر تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ غیر اختیاری کا ارتکاب ہوا ہے جس میں ہمارا دخل کچھ نہیں، ہمارا چاہنے کا کچھ بھی دخل نہیں، اس کو کہتے غیر اختیاری۔ اب اس کے بعد یہ شکل اچھی لگی یا یہ تصویر اچھی لگی یا یہ منظر اچھا لگا اور شرعاً دیکھنا جائز نہیں ہے، تو پہلی نظر ہٹا لی فوراً۔ اب من کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور دیکھ لے، تو یہ دیکھنا نہ دیکھنا آپ کے اختیار ہے، چاہیں گے تو دیکھیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیکھیں گے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، آپ کا اختیار ذاتی ہے۔ اب اٹھی نظر تب پوچھا جائے گا، اب مواخذہ۔ تو یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں کسی نفسانی فریب میں مبتلا ہوئے بغیر
صحیح فیصلہ کر کے یہ میرا اختیار سے ہو رہا ہے یا غیر اختیاری مسئلہ ہے۔ اب اس قسم کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ سب اختیاری ہیں۔ آپ کھولنا چاہیں گے تو موبائل کھولیں گے، آپ نہیں چاہیں گے تو بند ہی رہے گا۔ آپ چاہیں گے تو اس میں فلم آئے گی، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ نے حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سننے کے واسطے اپنا فون اٹھایا، آپ یوٹیوب پر گئے، اس کو ڈھونڈنے لگے، تو سب سے پہلا آپ کے سامنے ایڈ آئے گا، اور اس میں گندی چیز بھی ہو سکتی ہے، جائز چیز بھی ہو سکتی ہے، کسی اچھی چیز کا بھی ایڈورٹائز ہوتا ہے جس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی، بری چیز کا بھی ہوتا ہے، گندی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، ننگی تصویریں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کی نظر پڑ گئی کھولتے ہی، لیکن آپ نے اسے دیکھا نہیں، آگے اپنا کام شروع کر دیا، آگے بڑھ کر کے جو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر چلے گئے۔ تو وہ جو دکھ گیا وہ غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اب آپ نے جان بوجھ کے بھی دیکھا تھوڑی دیر تو وہ اختیاری ہے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ یہ اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق ہے۔ لیکن اگر گندی تصویریں یا فلمیں جیسا اس میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ جب تک وہاں پہنچیں گے نہیں آپ کو ملے گی، آپ اپنے اختیار سے پہنچیں گے۔ اور جب یہ اختیاری امر ہے تو کر سکتے ہیں تو بالاجماع نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ہی فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس بات پر دنیا کے تمام عقلاء کا اجماع ہو گیا۔ عقلاء سمجھتے ہیں نا، عقل مند لوگ دنیا بھر کے جتنے بھی ہوں، مسلم غیر مسلم، کوئی بھی پڑھے لکھے قابل لوگ، ان کو عقیل کہتے ہیں، اس کی جمع عقلاء۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اس پر پوری دنیا کے عقلاء کا اجماع ہے کہ جو کام آدمی کر سکتا ہے نہیں کر بھی سکتا ہے، جو کر سکتا ہے اسے نہیں کر بھی سکتا ہے۔ یہ کوئی دنیا کی اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں، ہر عقل والے کو اتفاق ہے کہ اگر آپ بول سکتے ہیں تو چپ بھی رہ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو نگاہیں جھکا بھی سکتے ہیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں بھی کر سکتے۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا، آپ خود اس کا جواب سوچ لیجیے کہ اگر آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں تو نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھنے والا کام تو برابر کر رہے ہیں نفس کے کہنے کی وجہ سے، اور نہیں دیکھنے کی طاقت اللہ کے کہنے کی وجہ سے بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ طے کرو کہ میں نفس کا بندہ ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر اللہ کا بندہ ہے تو اس کی بات ماننا کیا مشکل ہو رہا ہے آپ کو؟ نفس کا بندہ ہے اس لیے نفس کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دھوکے سے نکل جاؤ، اس دھوکے سے نکل جاؤ، یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا دل خود اس کا جواب دے گا، آپ کا علم خود اس کا جواب دے گا۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو جس دن نہیں کرنا چاہوں گا اس دن سے کبھی نہیں کروں گا۔ قدرت اس میں بھی ہے، آپ وہ قدرت کیوں نہیں استعمال کرو؟ اس قدرت کا استعمال کرو۔ یہ سوال 100 مرتبہ پوچھو گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ خیر آپ نے پوچھ لیا تو جواب تو سامنے آیا ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اور 100 مرتبہ پوچھو گے بھی جواب یہی ہے، جو کام آپ کر سکتے ہو بھائی نہیں بھی کر سکتے ہو تو کرنا چھوڑ دو، نہیں کرنا شروع کر دو، بس یہی ہے اس کا جواب۔ چاہے کوئی پوچھے، چاہے کتنی دفعہ پوچھے، یہی اس کا جواب ہے۔ اس جواب کو اگر کسی کو حضرت رحمہ اللہ کی یہ تحقیق سمجھ میں آ گئی ہے نا تو سمجھو اس کے سلوک کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بس اختیاری سے غلط کر رہے ہو، جو بھی کام غلط کر رہے ہیں اختیار میں ہیں تو اختیار استعمال کر کے چھوڑ دو، اور جو کام نہیں کر رہے ہو اختیار میں ہے اور کرنے کا ہے تو اختیار استعمال کر کے کر دو۔ اسی کو ایک دوسرے موقع پر حضرت علیہ الرحمہ نے
اور ایک دوسرے عنوان سے فرمایا کہ سارے تصوف کا تمام سلوک وہ ایک بات جو تمام سلوک کی جان ہے، روح ہے، حقیقت ہے، وہ ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں نفس کا مقابلہ کر کے انہیں کرو، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں نفس کا مقابلہ کر کے انہیں چھوڑ دو۔ نہیں کر رہے بہت اچھا ہے، کر رہے تو چھوڑ دو۔ جو کام کرنے کے ہیں نفس بیچ میں آئے گا، مقابلہ کر کے کرو، اور جو کام چھوڑنے کے ہیں نفس چھوڑنے نہیں دے گا، اس کا مقابلہ کر کے چھوڑ دو، اور تھوڑا وقت اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لو۔ یہ خلاصہ ہے پوری طریقت، پورے تصوف کا یہ خلاصہ ہے۔ مگر ہم 5000 درود شریف پڑھنے کے لیے تیار ہیں، 10,000 اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار ہیں، 3 گھنٹے کی ذکر کی محفل میں بیٹھنے کو تیار ہیں، آدھے گھنٹے کے مراقبے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو چھوڑنے کا کام ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو اصل تصوف ہے وہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اصل تصوف ہے اسے اختیار کرو، اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی نصیحت سنائیے جس کو آپ حضرت والا نے تنہائی میں حضرت نبی سننا سے سنی ہو۔ ایسی تمام شرطوں کے ساتھ بڑوں سے مطالبہ کرنا سوء ادب ہے، وہ سخت بے ادبی کی بات ہے۔ عالم دین کا اہل حدیث بچی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟